اوہو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو رب کہے گا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، میرے حرام کو حرام سمجھے گا، میرے حلال کو حلال سمجھے گا۔ ہاں بچے آتے ہیں نا کبھی کبھار، مجھے یاد ہے میں یہ میوزک چھوڑ رہا تھا، میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، جب اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ میں نیا نیا میوزک چھوڑ رہا تھا، ہاں تو بڑا سخت حال میرے اوپر آیا ہوا تھا، اور کانٹریکٹس تھے میرے، اور میں لیٹیگیشنز میں سے گزر رہا تھا، کیونکہ جن کے ساتھ میں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے میں کانٹریکٹس پورے کروں۔ پھر میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تھوڑی تھوڑی میری داڑھی آ گئی تھی، کافی بلکہ آ گئی تھی، تو ان کی یہ تھی کہ نہیں ہم کو تو اس طرح نہیں کرنا، ہم نے تو پاپ سنگر کے ساتھ کیا ہے کانٹریکٹ۔ تو میں کہ جی مشکل میں پھنسا، روز مرتا تھا روز جیتا تھا، ایک ایک قدم میرا منو بھاری ہوا ہوا تھا اس وقت، بس خدا کی قسم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھا میرے پاس اس وقت۔ تو میں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، روز کٹنا روز مرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے اس طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ان کی، وہ آج بھی مسجد میں آتے ہیں، میں ملتا ہوں ان سے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جنید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہی۔ کہنے لگے سنو میرے بیٹے کی شادی ہے۔ میں نے کہا حضرت مبارک ہو، آپ بلائیں گے تو آؤں گا۔ تو کہنے لگے نہیں ہاں ہاں وہ تو آؤ گے، ایک بات کہنی ہے تمہیں۔ میں نے کہا ضرور کہیں۔ تھوڑا سا پاز کیا، پھر کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جنید جمشید آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس سے کہیں کہ جو میرا ہمارے گھر میں جو مہندی کا فنکشن ہے وہ کر دے وہ۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑی زور کی لگی مجھے یار، بڑی زور کی لگی، ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے دیا انہوں نے چھرا میرے اندر اور ادھر سے نکال دیا۔ ارے کم از کم چل تو نہ بول، اتنی بڑی تیری چٹی داڑھی، میں روز تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا جب اس نے یہ بولا نا، انہوں نے یہ بولا نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے میری بہنوں جم گیا، جیسے جم نہیں جاتا ہے آدمی، میں جم سا گیا ایسے، جیسے بالکل ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے مجھے۔ تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ یہ وہ کیا کہہ گئے، اللہ والے تھے، ہاں یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ایک دم اپنی غلطی کر کے فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے، ان کو ایک دم احساس۔ مجھے کہنے لگے اوہ مجھے معاف کر دو یار، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس کیا کرتا اکلوتا بیٹا ہے، یہ کہا انہوں نے، اکلوتا بیٹا۔ تو میں نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں، میں نے کہا اچھا حضرت، وہ تبلیغ والوں کا جو مشہور و معروف مقولہ، اس کا مطلب ہے اسی کدی نہیں کرنا اس کا منو، کہ میں جی مشورہ کرتا ہوں۔ بھول جاؤ، کوئی آپ کو تبلیغ والا یہ کہنا جی میں اچھا میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں، بھول جاؤ، اس نے کبھی نہیں کرنا اس کام کو۔ تو یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ میں اس کا مطلب یہ میں نے نہیں کرنا، لیکن وہ یہ جانتے تھے اس نے میری سبکی کو بچا لیا، اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، اس کہا ہاں 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 مشورہ کر لیں۔ اور میں گیا حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس، میں نے جا کر کہا حافظ صاحب یہ ہوا میرے ساتھ۔ تو ایسے ان کی گردن ایسے نیچے چلی گئی۔ میں اس زمانے میں ان سے جڑا کر، آج بھی ہمارے کراچی کے امیر ہیں تبلیغ کے، اس زمانے میں تو بہت میرا خیال رکھتے تھے، ہر بات ان کے سامنے جا کر رکھنی۔ تو ایسے نظریں نیچے، ایسے سر نیچے چلا گیا، یوں جو سر اٹھایا تو موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ ٹپ، پھر ایک دم جلال میں آ گئے۔ میرا دل کرتا ہے کبھی کسی ایسے باپ سے بھی تو ملوں جو بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری خواہش ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں کب ملوں گا کسی ایسے باپ سے؟ تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
جم بھی گیا بیٹا میں نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے.